السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا، اور آج کا جو ہمارا کھرا جواب ہے وہ بھارتی ایک سپر سٹار مسلمان اداکار نصیر الدین شاہ کا ایک انٹرویو ہے۔ اس کے اوپر بڑی زبردست ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن بھی دبائیے اور ویڈیو کو اینڈ تک لازم دیکھیے گا، اس میں ہم بڑے فیکٹس کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ ناظرین، بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ کو بھارتی فلم انڈسٹری کے اندر بڑی ایک رسپیکٹیبل حیثیت حاصل ہے، کیونکہ وہ اتنے منجے ہوئے اداکار ہیں۔ انہوں نے جتنا بھی کام کیا ہے اس کے اندر انہوں نے ایک بہت اپنی انفرادی سٹائل کے ساتھ انہوں نے بڑی جاندار اداکاری کی ہے، اور جتنی بھی ان کی فلمیں ہیں تقریباً آلموسٹ ساری ہی کامیاب فلمیں ہیں۔ بہرحال انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر اس طرح کا یہ ماحول بنایا گیا تو پھر انڈیا جو ہے، بھارت جو ہے، وہ خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ 20 کروڑ یہاں پر مسلمان ہیں، اگر ان کی نسل کشی ہوگی تو پھر یہاں پر خانہ جنگی ہوگی۔ بہرحال کس مسلط کے تحت نصیر الدین شاہ صاحب نے 20 کروڑ کہا ہے، لیکن ہماری انفارمیشن ہے کہ 2011 میں تو 25 کروڑ تھے، اب یہ لگ بھگ 35 سے 40 کروڑ مسلمان ہیں۔ ناظرین، مودی جو ہے، مودی کے جو پیروکار ہیں، جو اس کو ماننے والے ہیں، میں اس لیے کہوں گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدان کیا ہوتے ہیں، سیاسی پارٹیاں کیا ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر ایک مودی مائنڈ کو بنایا جا رہا ہے۔ تو اس میں نصیر الدین شاہ صاحب نے بھی یہی کہا کہ مودی کا کام صرف لڑانا ہے، دشمنی کو ہوا دینا ہے اور حکومت کرنا ہے۔ تو بہرحال مودی کے جو آئے دن، اب یہ نہیں کہ نصیر الدین شاہ صاحب مسلمان ہیں یا وہاں پر 20 یا 40 کروڑ مسلمان ہیں، تو یہ اپنی کمیونٹی کو بھی نہیں چھوڑ رہا۔ وہاں پر انتہا پسندی اور جو تعصب کی حالت ہے وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ان کی ایک اداکارہ ہیں سنی لیونی، ان کا کوئی گانا ہے رادھا ناچے گی یا کوئی اس طرح کا، تو اس پہ انہوں نے ان کی جو جماعت کے لوگ، بی جے پی کی جماعت کے جو لوگ ہیں، انہوں نے اس کو 3 دن کی ڈیڈ لائن دی کہ اگر تم نے یہ گانا نہ ہٹایا تو پھر اپنا انجام دیکھ لینا۔ پھر جو ان کے سب سے بڑے اداکار ہیں، میں اپنی ایک ویڈیو بھی اس پر کر چکا ہوں، وہ آپ میری ویڈیو میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ امیتابھ بچن کے نام سے کون بندہ واقف نہیں ہے۔ ان کی جو بیوی ہیں، مسز جو ان کی ہیں جیا بچن، وہ پارلیمنٹ کی سماج وادی پارٹی کی وہ وہاں پر نیتا بھی ہیں۔ جو مودی کے جو پیروکاروں کی طرف سے ہونے والا سلوک کے اوپر جس طرح کی بات کی، وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ بڑی سخت باتیں انہوں نے کی۔ بہرحال ان کی بہو جیا بچن کی جو بہو ہیں ایشوریہ رائے، سابقہ مس ورلڈ ہیں اور اس وقت بھارت کی کامیاب اداکارہ بھی ہیں، تو ان کو جس طریقے سے 8 گھنٹے تفتیش اور ذلت کے سامنے ان کو بٹھایا گیا، جتنا ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، جو ان کے ساتھ ذلت امیز رویہ اختیار کیا گیا، کیا وہ ڈیزرو کرتے تھے؟ اچھا ناظرین، اب انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، کرسمس کے اوپر کرسچن کمیونٹی کے ساتھ بھی بڑا ناروا سلوک کیا۔ پھر اگر ان کے ریلیجن کی طرف ہی ہم آ جائیں تو ہندو، جو ان کے اپنے ہندو ہیں، ان کے چونکہ یہ متعصب قسم کے لوگ ہیں، نچلی ذات، اونچی ذات، یہ ساری چیزیں یہاں پر بہت ہیں۔ اب وہاں پر جو نچلی ذات کے ہندو ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ دیکھ لیں۔ مودی، میرا خیال ہے کیونکہ اس کا مزاج ہی مسلمان دشمنی ہے، جس کا ثبوت اب اگر کوئی ان کا کوئی جنرل بات کرتا یا ان کے جو چٹے بٹے یہاں پر میڈیا پہ بیٹھ کر اپنی باتیں کرتے ہیں ان میں سے کوئی بولتا تو وہ بات الگ تھی۔ ایک سپر سٹار اداکار نصیر الدین شاہ، اداکار بڑے نازک مزاج لوگ ہوتے ہیں، بڑا وہ درد رکھتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں، تو اگر وہ اداکار اس طرح کی بات کر دیتا ہے کہ جی ملک تو خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، تو اگر مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی تو ملک خانہ جنگی کی طرف جائے گا، تو یہ بات بڑی سخت بات ہے۔ کیونکہ مسلمان، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہاں پر جو مسلمان ہیں، اگر آپ نے یہ دشمنی نہ چھوڑی تو آپ کا یہ چہرہ، جو آپ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، سب سے بڑی جمہوریت بنتے ہیں، یہ آپ کو پوری دنیا میں ننگا کر چکی ہے۔ جو آپ کے رویے ہیں، آپ اپنے ملک کے ساتھ ہی دشمنی کر رہے ہیں۔
جو کشمیر کے اندر ظلم کر رہے ہیں، جو گجرات کے اندر ظلم مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کرسچن کمیونٹی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس میں بہت سارے لوگوں نے ان کا جو یہ مزاج ہے، اس کو انڈیا میں اکثریت، جو ہماری اطلاع ہے، انڈیا کے اندر اکثریت مودی کا یہ مزاج پسند نہیں کر رہی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح شاہ رخ خان کے بیٹے کے ساتھ ایک امتیازی سلوک، پھر مسلمانوں کو وہاں پر آ کر مجبوراً بتانا پڑتا ہے کہ جی ہم لوگ محب وطن ہیں، ہم لوگ خالص ہندوستانی ہیں۔ مسلمان اداکار ان کے اوپر کئی من گھڑت الزام یہ لگا دیتے ہیں، پھر وہ اداکار اپنے انٹرویوز کے اندر آ کر اپنے رشتے ناتوں کا بھی بتاتے ہیں کہ جی میری بہن تو ہندوؤں کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، میرا فلاں رشتہ دار ہندو ہے، میری بیوی ہندو ہے، یا فلاں فلاں۔ خیر، اس طرح کی تسلیاں اسی صورت میں ہی دینی پڑ رہی ہیں وہاں کے مسلمانوں کو کہ ان کا جینا یہ مودی سرکار تنگ کر رہی ہے۔ اور مودی سرکار کا یہ مکروا چہرہ، مسلمان دشمنی کے ساتھ ساتھ پاکستان دشمنی تو ان کا مزاج تھا ہی، لیکن اب تو یہ اپنی ہندو کمیونٹی کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ کس طرح اداکار اکشے کمار کے خلاف بھی ایک محاذ کھلنے والا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اس طرح کی چونکہ یہ میڈیم چھوٹا ہے، اس پر ہم بات کریں تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر اسی سلسلے کو ہم دوبارہ جاری رکھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان کو اپنی نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔